خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک شادی کی تقریب سانحہ گل پلازا کے رونما ہونے کا باعث بنی۔ ایک خوشی کا گھر جو ہے 200 گھروں کو اندھیرے میں تبدیل کرنے کا باعث بنا۔ 200 گھروں سے جو ہے وہ جنازے اٹھے محض ایک گھر کی خوشی کی تقریب کی وجہ سے۔ شادی کی تقریب کا سانحہ گل پلازا سے کیا لینا دینا ہے، آج کے پروگرام میں اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ نبی بخش کی FIR 6/2026 پر ہم بات کریں گے۔ یہ سانحہ گل پلازا سے متعلق FIR ہے۔ 17 جنوری کو یہ افسوسناک واقعہ 10:15 پر رونما ہوا اور بعد میں 23 جنوری کو اس کی FIR درج کی گئی۔ اس سے پہلے بہت سارے جو ہے وہ باتیں کہی گئی اس آگ کو لے کر، یعنی کہ دو بہت بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں دست گریباں ہو گئی اس سانحہ گل پلازا کو لے کر، لیکن کودا پہاڑ نکلا چوہا، حقیقت کچھ اور تھی۔ اتفاقیہ واقعہ تھا، لیکن اسے شرنگیزی کا، اسے تخریب کاری کا، اسے دہشت گردی کا رنگ دینے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ خود سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے، سندھ حکومت کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کے لیے اور سندھ حکومت کو اپنے آگے جھکانے کے لیے، سندھ حکومت سے اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے جو ہے وہ اس سانحے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی اب جو اصلیت اور حقیقت سامنے آئی تو وہ بالکل ان الزامات کے برعکس تھی کہ یہ معاملہ آخر ہوا کیا۔ میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ ایک شادی کی تقریب جو ہے وہ اس سانحے کا باعث بنی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دکاندار جس کا نام ہدایت اللہ بتایا جاتا ہے، نعمت اللہ بتایا جاتا ہے، نعمت اللہ نامی دکاندار کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی کہو یا پھر اسے حسن اتفاق کہا جائے کہ انہیں جو ہے وہ شادی کی ایک تقریب میں جانا تھا۔ وہ شادی کی تقریب میں چلے گئے، جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے گل پلازا میں واقع دکان جو کہ فرسٹ فلور پر ہے، اس دکان میں اس نے اپنے دو بہت ہی ناتجربہ کار غیر ذمہ دار بچوں کو بٹھا دیا۔ ایک یعنی کہ 15 سالہ کامران اور دوسرا جو ہے 17 سالہ حذیف۔ یہ دونوں بچے جو ہے اس دکان پر بیٹھے رہے اور آپس میں اور ان کے دوسرے کوئی دوست آگے کھیلتے رہے۔ کھیل کیا تھا ان کا؟ ماچس کی تیلی جلا کر ایک دوسرے پر پھینکنا انہیں ڈرانا۔ یہ ماچس کی تیلی کا جو کھیل تھا، یہ کھیل جو ہے بہت بڑی تباہی کا باعث بنا، کیونکہ ماچس کی تیلی جلا کر پھینکتے رہے اور ایک تیلی جو ہے غلطی سے قریبی دکان جو پلاسٹک کی کھلونوں کی دکان تھی وہاں جا کر لگی اور اس کے بعد اس نے آگ پکڑ لی اور آگ آگے بڑھتی گئی، پھیلتی گئی۔ تو بنیاد جو ہے آگ لگنے کی جو ہے یہ نعمت اللہ کی دکان تھی، ان کے دو بیٹے 15 سالہ کامران اور 11 سالہ حذیفہ کی غفلت شرارت کے نتیجے میں یہ آگ لگی اور آگ پھیلتی چلی گئی۔ اور آگ کے پھیلنے میں جو ہے جہاں خود گل پلازا کی اپنی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی ہے کہ وہاں پر کوئی مینٹیننس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، فائر کے جو ٹول لگے ہوئے ہیں وہ کسی کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے آگ پھیلتی رہو۔ جس قسم کا نیا ایک گیس یہ استعمال کر رہے ہیں ایئر کنڈیشن میں RJ11، یہ گیس جو ہے بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ اس گیس کے پھیلنے کے نتیجے میں جو ہے وہ آگ بھی برق رفتاری سے پھیل گئی اور دیکھا دیکھی جو ہے چاروں فلور میں جو ہے یہ آگ پھیل گئی۔ اس کے بعد دکانداروں نے جو ہے وہ چوکیداروں سے کہا گیا کہ بھی تمام جو ہے وہ لائٹیں بند کر دی جائے تاکہ آگ مزید نہ پھیلنے پائے۔ یہ یونین کے جو صدر ہیں تنویر پاستہ، ان کی جانب سے یہ احکامات ان کو دیے گئے، سارے چوکیداروں نے جو ہے پھر لائٹیں بند کر دی۔ اب اس میں ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ اسی میں ہوا کہ ایک
حاملہ خاتون اپنی فیملی کے ساتھ تھی، فیملی کے 15-20 لوگ تھے، وہ تمام کے تمام اس وقت نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک انتہائی بے وقوف قسم کا دکاندار ہے، کہا یہ جا رہا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دبئی کراکری کے نام سے ہے، ان کے جو مالک ہیں حمید اللہ پٹھان نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں، یہ آگ تو لگتی رہتی، آپ میری دکان میں بیٹھیں، آگ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ آرام سے ٹہلتے ہوئے نکل جانا۔ یہ کہہ کے انہوں نے ان تمام لوگوں کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ تمام کے لوگ جو ہیں وہ آگ کے زد میں آئے۔ ان کی دکان سے دبئی کراکری سے جو ہے 25 لاشیں ملی ہیں۔ خود جو دکان کا مالک ہے حمید اللہ، وہ تو وہاں سے 9-2-11 ہو کے نکل گئے تھے، اپنی جان بچا کے چلے گئے۔ یہ لوگ مارے گئے، جل گئے زندہ، جس میں خود ان کے اپنے 2 جوان بیٹی بھی شامل ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہے، یہ دبئی کراکری جو ہے، یہ کراکری کی جو دکان ہے اسی پلازا میں، وہاں 25 لاشیں ملی، جس میں حاملہ خاتون اور اس کی پوری فیملی شامل ہے۔ تو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس دکان سے یہ آگ لگی ہے، یعنی نعمت اللہ کی دکان سے، وہ تو خیر اس وقت موقع پہ تھے ہی نہیں، لیکن ان کے دونوں شرارتی بچے جو ہے کامران اور حذیفہ، اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، وہ آگ لگتے ہی پتلی گلی سے 9-2-11 ہو گئے، اور باقی ان کی لگائی ہوئی آگ کے نتیجے میں تقریباً 200 کے قریب لوگ جو ہے وہ زندہ جل گئے۔ اب یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اس کی ایف آئی آر جو ہے نبی بخش تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر نواز علی زرداری کی مدعیت میں 6/2026 درج کر دی گئی ہے۔ اس وقت اسکرین پر آپ یہ ایف آئی آر کی کاپی دیکھ رہے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں جو سیکشن لگائی گئی ہے 322 ہے غالباً، اور 436۔ 322 میں موت ہے، اس میں موت ہو جاتی ہے کسی آگ غفلت لاپرواہی سے، تو اس کا ذکر ہے۔ وہ تیسرا جو ہے یہ 436 جو ہے وہ شرارتاً آگ لگائی ہے، چونکہ یہ ایک مجرمانہ غفلت لاپرواہی تو ہے اس کے اندر۔ اب اس میں پولیس جو ہے وہ چالان کرنے جا رہی ہے خود اس میں یونین کے جو صدر ہیں تنویر پاسا کو، اور یہ جو نعمت اللہ کے دونوں بچے ہیں کامران اور حذیفہ، اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے علاوہ ایک الیکٹریشین فیصل ہے جس نے جو ہے لائٹیں بند کر دی تھی، اور چوکیداروں کے خلاف جو ہے چالان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جب لائٹیں بند کر دی گئی تو نعمت بدل جو ہے لائٹوں کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے اندر، جنہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے، دم گھٹ رہے تھے، وہاں پر اتنی جو ہے وہ دھواں پھیل چکا تھا، راستے سارے بند تھے، 13 کے 13 گیٹ بند تھے، نیچے کے 3 گیٹ کھلے ہوئے تھے، اور ایک سیڑھیوں کے ذریعے ان کو جانا تھا۔ سیڑھیوں کی چوڑائی جو ہے وہ 2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اتنے زیادہ لوگ جب تھے تو وہ کیسے 2.5 فٹ کی چوڑائی والی سیڑھی سے جو ہے سب کے سب نکلنے میں کامیاب ہو سکتے؟ کچھ لوگ نکل گئے، جو بچ گئے، جو نہ نکلے وہ بیچارے جو ہے وہ اس آگ کے شعلوں کے زد میں آ کے زندگی کی بازی ہار گئے۔ تو اس میں اب پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جن لوگوں کے میں نے نام لی ان سب کو جو ہے وہ اس 6/2026 میں جو ہے وہ پولیس چالان کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے خود آگ کی اس واردات کے بارے میں، جو آگ لگی ہے جس میں حمید اللہ کو بھی جو ہے پولیس چالان کر رہی ہے، جنہوں نے جو ہے بجائے لوگوں کو جو ہے وہ آگ والی جگہ سے بھگانے کی یا انہیں باہر نکالنے کی کوئی کوشش کر کے انہیں جو ہے وہ وہاں بٹھا کر ایک طریقے سے ان کی موت کا، ان کی تباہی کا، ان کی بربادی کا، اور خود اپنے بھی 2 بچوں کی تباہی کا باعث بنا۔ تو وہ حمید اللہ جو اس کا مالک ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے پولیس کے تفتیش افسر کہتے ہیں کہ وہ انہیں بھی چالان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا اس سانحہ گل پلازا کا جو ہے ڈراپ سین ہو گیا اس کیس ایف آئی آر 6/2026 کا، جو فسانے اس آگ کو لے کے جوڑے گئے تھے، جو ایک 2 سیاسی جماعتوں میں جو ایک پھڈا بنا تھا اپنے اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے حوالے سے، تو وہ جو ہے معاملہ درا کا درا رہ گیا۔ اور اصل حقیقت یہی تھی جو میں نے آج کے پروگرام میں پیش کر دی، کہ یہ حذیفہ اور کامران کی نالائکی یا ان کے بچپنے سے وہ کھیل کھیل میں جو ہے 200 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔